سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہاتھوں کی اہمیت۔ ہاتھوں کی اہمیت ٹاپک ہوگا ہمارا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ سڈول اور نرم و ملائم ہاتھ انسانی شخصیت کو چار چاند لگانے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو بھی اتنی ہی توجہ اور نگہداشت کی ضرورت ہے جتنی کہ آپ کے چہرے کو ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مباحثے میں ایک مقرر جس روانی سے بول رہا ہوتا ہے اتنی ہی روانی سے اس کے ہاتھ بھی مختلف ایکشن پلے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بیک وقت وہ دماغ اور ہاتھوں سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ واقع ہوا کہ ہاتھوں کی بھی زبان ہوتی ہے۔ جو مد مقابل یا سامعین کو محصور کر دیتی ہے، لیکن فی زمانہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ خواتین اپنی پوری توجہ صرف اور صرف اپنے چہرے پر ہی دیتی ہیں اور جسم کے باقی کے اعضاء مثلاً گردن، کان، ہاتھ، پیر، حتیٰ کہ ناخن وغیرہ کو یکسر نظر انداز ہی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک پری چہرہ ہو، اس کے ہاتھ اگر بھدے اور کالے ہوں اور ناخن جو ہیں وہ بے ترتیب سے پڑے ہوئے ہوں تو کیا آپ اسے پسند کریں گی؟ یقیناً نہیں، بلکہ آپ اسے کسی اور نام سے مخاطب کریں گی۔ جیسے کہاوت ہے نا کہ چڑیل پاؤں سے پہچانی جاتی ہے، اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ زیادہ تر جو ہے وہ خوبصورت ہوگا اور اکثر ہاتھ اور پاؤں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے دن بھر مشقت لیتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں، مثلاً کپڑے دھونا، کھانا پکانا، برتن دھونا اور پوچھا لگانا، کپڑوں کو استری کرنا،
غرض کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہاتھوں سے نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے برعکس ہم ان کے آرام اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے اور نہ ہی ہم کرتے ہیں۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چہرے کے عیوب تو ہم میک اپ کی بہت زیادہ تہوں میں چھپا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ بے رونق اور بھدے ہو گئے تو ان پر میک اپ کیسے کیا جائے گا؟ چونکہ اب تک ہاتھوں پر میک اپ کرنے کا رواج ظاہر ہی نہیں ہوا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کی اچھی اور مناسب دیکھ بھال کی جائے تاکہ ان کا قدرتی حسن برقرار رہے۔ سامعین، گرمیوں میں ہاتھوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تپش کے باعث یہ سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی کام کے لیے آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے ہاتھوں پر کپڑے کے جو دستانے ہمیں ملتے ہیں بازار سے، وہ ہوتے باریک ہیں، لیکن سورج کی کرنوں سے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دستانے پہننے سے پہلے کوئی معیاری کریم یا لوشن لازمی لگا لیں۔ اسی طرح ایک لوشن کی بوتل اپنے باورچی خانے میں بھی رکھیں۔ جیسے ہی کچن کے کام کاج نپٹا لیں تو ہاتھوں پر لوشن لگائیں۔ اسی طرح پانی کے تمام کام جیسے کہ برتن دھونا وغیرہ کرنے سے پہلے دستانے پہن لیں۔ آج کل تو وہ ایک بریک شاپر کے بنے ہوئے بھی دستانے ملتے ہیں جو پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں باریک ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کو کور کر سکتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے دستانے پہن لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ برتنوں کا جو میل کچیل، اس کی چکناہٹ اور برتن دھونے سے جو صابن یا لیکوڈ میں کیمیکل شامل ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں کی جو جلد ہے وہ حساس ہوتی ہے، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ ان کیمیکلز کے باعث ہاتھوں پر جھریاں پڑنے اور جلد کے کھردرے ہونے کا خدشہ بھی لاحق رہتا ہے۔ تو اس طرح ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنا پورا بازو، خاص کر کونیاں جو کہ ہر وقت آپ کی توجہ کی طالب رہتی ہیں، ان کو بھی نظر انداز مت کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ آدھی آستینیں یعنی سلیو لیس یا ہاف سلیوز قمیضیں پہننے کے باعث بازو اور جو کونیاں ہیں وہ کالی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جتنا حصہ ڈھکا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن جو حصہ دھوپ میں یا اوپن رہتا ہے
اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کالی کونیاں بازو یا ہاتھ یہ کسی کریم یا لوشن سے دوبارہ صاف ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور ان کو صاف کرنا انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انہیں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا وقت ضرور لگے گا، کیونکہ کوئی بھی کام راتوں رات نہیں ہوتا، لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے صبر، تحمل اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک آسان حل بتا دیتا ہوں اس کا۔ لیموں کا رس نچوڑ کر اس کے چھلکے کو کونیوں اور بازوؤں پر روزانہ ملیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اپنی مصروف زندگی سے چند منٹ تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے، فون پر بات کرتے ہوئے، اخبار پڑھتے ہوئے یا ویسے گپ شپ لگاتے ہوئے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گی کہ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد یا ویسے ہی جس کا رنگ کالا ہو گیا ہو، وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے۔ بہت ساری خواتین گرم مہینوں میں پوری آستینیں سلوایا کرتی ہیں تاکہ ان کے سڈول اور دلکش بازو سب بم سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اگر آپ روزانہ لیموں کا چھلکا بازوؤں پر رگڑنے کی عادت بنا لیں تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ آپ اپنی من پسند ہاف سلیو یا سلیو لیس قمیض سلوا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کو، آپ کے بازوؤں کو، آپ کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کام کو آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہفتے والے دن کر لیا، باقی سارے دن یاد ہی نہیں رہا یا دوسرے کاموں میں مشغول، پھر جب یاد آیا تو جمعے کے دن پھر پکڑ لیا۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس کو لگاتار آپ تقریباً ایک ہفتہ تو لازمی کریں۔ ایک سنڈے سے شروع کریں اور نیکسٹ سنڈے تک اگر آپ فرق محسوس نہ کریں تو بے شک پھر اس کو چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ اس کے اندر جو سٹرک ایسڈ ہے نا، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرے گا اور آپ کو بہت جلد اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی جی چھوٹی سی کاوش، اور آخر میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔
اللہ حافظ.